بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے، ایک یہودی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ جب تک آپ میرا قرضہ واپس نہیں کریں گے میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا قرض واپس کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا، میں تب تک آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں بھی یہاں تیرے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے اور انہوں نے جب یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور حکم دیا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ حکم رسول کے مطابق تمام صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ سورج لمحہ پہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی تھی، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پسینہ بہنے لگا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کے غصے کا کوئی اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں پڑھی، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھی وہیں گزاری، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ اس یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس یہودی کی اتنی ہمت، اس کی یہ جرأت کہ یہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو وہ یہودی کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا تھا تاکہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ میں اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر پیمانہ کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت پڑھی تھی، محمد بن عبداللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت اور تلخ مزاج نہیں ہوگا، نہ کوئی بیہودہ گوئی کرنے والا ہوگا اور نہ وہ اپنی زبان سے کوئی جھوٹی بات کہیں گے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں روک کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ کہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے بعد 3 سال تک لوگوں کو دعوت اسلام کی خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، اور پھر اللہ پاک کا حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھل کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں اور انہیں اللہ کی طرف لائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں۔ جب ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ لوگو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور پھر سب لوگوں کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ اس کے بعد رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا سے اترے اور پھر کوہ مروہ پر چلے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی 3 دفعہ یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے بہت سخت غصہ آیا اور اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، ان سے خون بہنے لگا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پورے خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے، وہاں جا کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ڈھونڈا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں ملے۔ ناکام نامراد ہو کر مشرکین کو واپس آنا پڑا۔ اتنے میں اسی سنا میں ایک شخص نے اس واقعہ کی خبر حضرت علی علیہ السلام کو دی اور کہا کہ میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے کہ ان کا نشان ہمیں کہیں مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیے اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہاں ہیں؟ آپ جواب دیں، آپ پر میری روح قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے۔ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس رات جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی فوج تھی، ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے اور دنیا میں کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ اے پروردگار، میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ خدیجہ علیہ السلام کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ ان کا جواب دیں۔ آپ انہیں خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے سلام کہے اور انہیں جنت کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا دی، انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور انہیں گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سمت باری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دفاع کرنے لگے۔ جب سند باری میں معمولی سا وقفہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے باہر نکلی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے فرزندِ قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلہ کے معزز اور محترم خاتون کے گھر پتھر برسا رہے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بربادی تو نہ خریدو۔ جب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو سنی تو ندامت کی وجہ سے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح افزا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں سلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔